السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عصمت اور حرمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عصمت اور حرمت اور مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ایک مختصر سی ویڈیو میں اسے بیان کرنا محال ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جن کی آمد پر دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جناب سیدہ اس جہان میں بھی افضل ترین خاتون ہیں اور اگلے جہان میں بھی افضل ترین ہیں، یعنی دونوں جہانوں میں عورتوں کی سردار ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جناب سیدہ کی شان اردو کے علاوہ فارسی میں بھی بیان کی ہے۔ میں یہاں ان کا فارسی کلام پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں سے کلام انتہائی آسان لفظوں میں کیا کرو، ان کی عقل کے معیار کے مطابق۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ بعض لوگ محض اپنی علمی قابلیت کو بیان کرنے کے لیے بلکہ رعب جمانے کے لیے مشکل ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ شاید انہیں یہ احساس نہیں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرما رکھا ہے۔ علامہ اقبال میں جو فارسی میں کہا، ان کے چند اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ان دو جلیل القدر بزرگوں کی والدہ تھیں جن میں سے ایک عشق حق کی پرکار کے مرکز بنے، دوسرے کو عشق حق کی قافلہ سالار ملے۔ پہلے حضرت حسن تھے جو حرم پاک کی شمع تھے، انہوں نے بہترین امت یعنی ملت اسلامیہ کی جمعیت محفوظ رکھی، اس لیے حکمرانی کو ٹھکرا دیا کہ آپس میں جو جنگ اور موت کی جو آگ بھڑک اٹھی تھی بجھ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ منتخب ہوئے، مگر انہوں نے خانہ جنگی کے باعث خلافت چھوڑ دی۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن علیہ السلام سے متعلق پشین گوئی پوری ہو گئی، یعنی میرا یہ فرزند امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جناب سیدہ کے دوسرے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام قافلہ عشق حق کے سالار ہیں۔ انہوں نے حق کی خاطر قربانی کی وہ مثال رقم کی جو نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا۔ علامہ اقبال سیدہ زہرا کی شان بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ آپ نے صبر و رضا کی ادب گاہ میں تربیت پائی تھی، اور صبر و رضا کی کیفیت یہ تھی کہ چکی پیستی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند برآمد ہوتے، فرشتے انہیں زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ اٹھا کر لے جاتے اور شبنم کی طرح عرش بریم پر ڈال دیتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے قانون نے باندھ رکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس مجھے روک رہا ہے، ورنہ میں مزار سیدہ پر سجدہ ریز ہو جاتا اور اپنی آنکھوں کی پلکوں سے قبر کے آس پاس کی صفائی کرتا۔ حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ سے مادرانہ نسبت کے باعث عزیز ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں ایسی تین نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ آپ رسول اللہ کی نور نظر تھیں جو نبیوں کے امام ہیں۔ دوسری نسبت کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے شیر تھے اور مشکلیں آسان کر دیتے تھے، علم و حکمت کا دروازہ تھے۔ تیسری نسبت یہ کہ آپ جناب حسنین کریمین کی والدہ محترمہ تھیں، اور آپ نے اولاد کی تربیت ایسے کی کہ آپ مسلمان ماؤں کے لیے اسوہ کامل بن گئیں۔ اقبال نے جناب سیدہ کے فرزند حضرت حسین کی رقم کردہ اعلیٰ مثال کو اپنی شاعری کے ذریعے بیش بہا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا اثر تھا کہ دونوں بیٹوں کے علاوہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب علیہ السلام نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے، دربار یزید میں اعلیٰ ترین خطبہ دیا۔ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر بی بی زینب کے خطبے سے لیا گیا ہے۔ ماضی کے ایک اہم بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی کے تسلسل میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے جا طویل خطبہ دے رہے تھے۔
ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز میں سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش پوری نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور اکرم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو اصحال ثواب کی نیت سے پڑھے، پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات تھیں۔ انہوں نے لکھا، جو خط انگریزی میں تھا: اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی ہیں اور فرمایا ہے کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ انہوں نے ازراہ نوازش اسے قبول فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور اس کے برگزیدہ محفل میں اس باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تان نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ، کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ خواتین حضرات، مجھے قدرت اللہ شہاب کی بات سے مکمل اتفاق ہے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ صرف خواتین کے خواب میں تشریف لاتی ہیں، وہ بھی ایسی خواتین جو نیک سیرت ہوں اور پابند صوم و صلات ہوں۔ میرے والدین کی وفات کو برسوں گزر گئے تو ایک روز میں نے بہن بھائیوں سے پوچھا کہ والدہ محترمہ خواب میں کم آتی ہیں، تو میری سب سے چھوٹی بہن محترمہ عظمیٰ برلاس جو برطانیہ میں مقیم ہے کہنے لگی کہ میں نے والدہ محترمہ کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے۔ وہ دونوں مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو وضو کروا رہی ہیں۔ میں یہ حوال سن کر خوش ہوا کہ ہمارے لیے یہ خود خوش بختی ہے کہ ہماری والدہ کا شمار جناب سیدہ فاطمہ کی کنیزوں میں ہوتا ہے۔ جسے خاندان نبی کی محبت نصیب ہو جائے اسے اپنے نصیب پر فخر کرنا چاہیے۔